جو نوشیرہ میں ہو رہا ہے، اور فراڈ کا سربراہ جو ہے وہ پرویز خٹک صاحب ہے، اور صوبائی حکومت جو ہے اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ میں ان تمام سیاسی پارٹیوں کا جو انہوں نے آج یہاں پریس کانفرنس کی، میں ان کے لیے آ رہا تھا، بدقسمتی سے وقت کا مسئلہ تھا، میری ایک تاریخ تھی، میں وہاں پہ رک گیا، تو اگر میں بر وقت آیا تھا تو ان کے ساتھ بیٹھ کے میں یہ باتیں کرتا، لیکن انہوں نے جو کچھ بھی کہا ہے، ہمارے پارٹی کی طرف سے ہمارے ساتھی موجود تھے، وہ ہمارے اعتراضات کا حصہ ہے۔ جو انہوں نے کہا ہے ہم ان کو انڈورس کرتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جب یہاں پہ بات ہوتی ہے، یہ امتیائی جو آپ کہتے ہیں 10 یہاں پہ ایسے ہاسپٹلز ہیں جس میں MTI ہے، بورڈ آف گورنر، تو 9 میں سے ان کو ختم کر دیا کہ یہ جانبدار کام نہ کیا جائے، لیکن ہمارے نوشیرہ میں ختم نہیں کیا جا سکا۔ تو کیا سارے صوبے سے نوشیرہ الگ ہے؟ ہمارے قاضی صاحب قاضی کمپلیکس میں جو ایک MTI کمیٹی ہے، تو اس کو ابھی تک برقرار رکھا ہے، کس لیے رکھا ہے؟ اس کے ذریعے بوگس طریقے سے لوگوں کو نوکری دلانا، لوگوں کو دبانا، اور اس کے ذریعے اپنے لیے ووٹ پیدا کرنا۔ سارے نوشیرہ کی میں بات کر رہا ہوں، میں صرف پبی تحصیل کی بات نہیں کر رہا، سارا نوشیرہ میں اس نے ایک بدماشی بنا رکھی ہے، اور ہم بات کرتے ہیں تو کوئی سنتا نہیں۔ عزت کی بات ہے، ہم پرویز خٹک صاحب کا احترام کرتے ہیں، سیاسی میدان میں ایسی حسد کریں، ہم نے بہت سارے لوگوں کے مقابلے میں سیاست کی ہے، اس سے بڑھ کے لوگوں کے مقابلے میں سیاست کی ہے، جیت جائے، ہار جائے تو ہار جائے، اس کو تو ہارنے کی عادت نہیں ہے، بوگس طریقے سے جیتتا ہے، فراڈ سے جیتتا ہے، DC کو ساتھ ملا کے جیتتا ہے۔ کل کی جو الیکشن کی لوکل باڈیز کی، یہ قسم اٹھائے کہ یہ 2 تحصیلوں کے الیکشن اس نے فراڈ نہیں کیا، یہ جو اس وقت کے DC کو بھی بلایا جائے اور پرویز خٹک کو بھی بلایا جائے کہ یہ دونوں تحصیلیں ہار چکے تھے، اور دونوں تحصیلوں کو فراڈ سے اس نے جتوایا، کسی نے پوچھا تک نہیں۔ میں نے پبی تحصیل کو خدا نے بچایا اور میں نے بچایا، کہ میں وہاں پہ بیٹھا تھا اور DC نے فون کیا AC کو کہ یہ رزلٹ یہاں پہ لے آؤ، تو میں نے ان سے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ رزلٹ تو یہاں پہ ہم نے گن لیا ہے، میاں افتخار بیٹھا ہے۔ تو اس نے DC سے کہا کہ میاں افتخار کے سامنے ہم نے تمام جو رزلٹ ہے وہ ووٹ ہم نے گن لیے ہیں، ان کو پتا ہے کہ یہ جیت چکے ہیں۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ اگر ان کو پتا ہے تو پھر یہ نہ لانا۔ یہ DC صاحب کے ساتھ پرویز خٹک صاحب بیٹھے تھے، تو یہ ایک پرانا طریقہ کار ہے، اور ہم بار بار کہہ رہے ہیں، تو اگر سارے حکومت کو، نگران حکومت کو، الیکشن کمیشن کو اور خفیہ اداروں کو اگر ایک پرویز خٹک پیارا ہے اور تمام سیاسی پارٹیوں سے نفرت ہے، تو پھر وہ خود سمجھے کہ وہ اپنے لیے حمایتی ڈھونڈ رہے ہیں یا مخالفین ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ مخالفین کے ایک پرویز خٹک تو ان کو نہیں سنبھال سکتا، پرویز خٹک صاحب اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے تو ان کو کیا سنبھالیں گے؟ آج ایمانداری سے الیکشن ہوا تو اپنا سیٹ نہیں جیت سکتا، تم اس کے لیے نوشیرہ کے لیے تیاری کر رہے ہو، اور سارا نوشیرہ اس کے لیے تم تیار کر رہے ہو، ان کے لیے جیتنے کے لیے بات کرتے ہو۔ اور جب ٹرانسفر پوسٹنگ کی بات آتی ہے تو الیکشن کے اناؤنسمنٹ کے بعد 14 تاریخ کو جب اعلان ہوتا ہے تو پھر تو تمام شیڈول کے بعد پابندی ہو گئی، لیکن اریگیشن میں تو اس کی اپنی پرانی بدماشی چلتی ہے۔ اریگیشن میں 15 تاریخ کو ایک ہی بندے کو، جو کہ عامر علی اس کا نام ہے، مسٹر عامر علی، اور اس کو یہاں پہ لیٹر نمبر جو ہے وہ 1904 1904 وہ لیٹر کا نمبر ہے، اور اسی کو یہاں پہ پوسٹنگ اس کی ہوئی ہے۔ ٹرانسفر نہیں ہو سکتا، پوسٹنگ کہاں سے ہوئی؟ کون کر رہا ہے؟ تو اس میں جو ملوث ہے، میں نے یہ لیٹر دیا تھا 21 تاریخ کو الیکشن کمیشن کو، یہ آج کل ہمیں بلا رہا ہے، تو کل 2 تاریخ ہے،
تو اس کے بیچ میں 13 دن گزر گئے. یعنی میں نے مرکز میں، عباس نے مرکز میں اعتراض اٹھایا. مرکز جہاں پہ اگر یہاں پہ ہم اٹھاتے تو شاید 15 دن میں وہاں پہنچتا.